سر جو اکانومی کی موجودہ صورتحال ہے جس میں آپ نے ایڈجسٹمنٹ کر کے آئی ایم ایف کو تو بحال کر لیا، آپ نے کہا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا، لیکن لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ان کو مرنے سے بھی بچانا ہے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ مہنگائی کو بریک کیسے لگے گی؟ کیونکہ ابھی جتنے ہم نے اقدامات کیے ہیں سارے انفلیشنری ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم مثال کے طور پہ 70 بلین روپیہ 70 ارب روپیہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے دینے کا، اب اس پہ بھی آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم صرف ایسے پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس سے انفلیشن بڑھ جاتا ہے، انفلیشنری ہے، لیکن مطلب چوائس کیا یہ تو ہے؟ لائف سیونگ ہے ان کے لیے۔ جو ادھر بھوکے لوگ بیٹھے ہیں بے یار و مددگار کھلے آسمان کے تلے، کیا ان کو پیسے نہیں دیں؟ مطلب واٹ از دا چوائس؟ ٹھیک ہے، سو کچھ نہ کچھ تو کبھی نہ کبھی مطلب کہ یہ فلڈ سے مشکل تو آئی ہے۔ اگر فلڈ سے پیاز ختم ہو گئی پاکستان بھر میں، آدھی پیاز چلے گی تو پیاز تو مہنگی ہو جائے گی، ٹماٹر مہنگا ہو جائے گا، لیکن پھر سستا ہو گیا، افغانستان سے آ گیا، ہم نے دیگر جگہوں سے ڈیوٹی ختم کر دی۔ آپ کو یہ میں خوشائند بات بتاؤں کہ چین ہمارا اتنا اچھا دوست ہے کہ وہ گلگت بلتستان اور کاشگر کے راستے سے وہ ٹماٹر اور پیاز بھیج رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم چیزیں اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں گے۔ اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہمارا اس وقت بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، اور اگر فلڈز کے علاوہ اگر ہم کوئی اور چیز کر رہے ہیں تو سچ مچ انفلیشن کے بارے میں میٹنگز کر رہے ہیں۔ مفتہ صاحب آپ کے پاس 6 ماہ کی مدت تھی ایز فائنانس منسٹر، جو اگلے ماہ آئی تھنک 8 یا 9 تاریخ کو پوری ہو جائے گی، سم تھنگ لائک دیٹ، 9 اکتوبر کے قریب۔ تو مفتاح اسماعیل اس کے بعد کیا ہوں گے؟ فائنانس منسٹر رہیں گے یا جسٹ پی ایم ایل این کے ورکر کے طور پر کام کریں گے؟ کیونکہ فائنانس منسٹر تو آپ ایز اٹ از کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ فائنانس منسٹر تو نہیں رہ سکتا، اب پرائم منسٹر کا ثواب دیدا ہے کہ یا تو وہ مجھے چاہیں تو ایڈوائزر بنا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر، یا چاہیں تو وہ گھر بھیج دیں، یا چاہے تو گھر بھیج دیں۔ لیکن از اٹ ڈیسائیڈڈ کہ آپ کو رہنا ہے یا اسحاق ڈار نے آنا ہے؟ ہم نے آپ کے حق میں بھی آپ کے خلاف میں بھی کافی باتیں پڑھی بھی، دیکھی بھی، سنی بھی، لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 اکتوبر کے بعد مفتاح اسماعیل خزانے کی چابی سنبھالیں گے۔ مفتاح ویسے بھی چابی ہیں تو وہ خزانے کی چابی مفتاح کے پاس ہی رہے گی یا وہ اسحاق ڈار کے پاس ہوگی؟ مجھے سچ مچ پارٹی نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو مجھے اس بارے میں اطلاع نہیں دی گئی ہے، اور میں پوچھتا بھی نہیں ہوں، جب وقت آئے گا تو پارٹی بتا دے گی۔ لیکن یہ بڑا ٹرکی ٹائم ہے، یہ ایک طرف تو آپ کو پلیجنگ لینی ہے، فلڈ کے لیے پیسے بھی لینے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ٹینیور گارنٹیڈ نہیں ہے، 4 ہفتے کی دوری پہ آپ، تو کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں اس پہ حیران ہوں۔ سیریسلی میں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرق تو پڑتا نہیں کوئی فرق نہیں Who is پڑتا۔ on the driving seat, it makes a lot of difference۔ اگر آپ خزانہ آپ کے پاس ہے یا ڈار کے پاس ہے، 2 مختلف اسٹریٹجیز ہوں گی، وہ اور طریقے سے مینیج کریں گے، آپ اور طریقے سے کرتے ہیں۔ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں نا پاکستان کے اندر جب میں چھوٹا تھا مثال کے طور پر، تو میں تو ایوب خان صدر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایوب خان کے علاوہ کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن ایوب خان چلا گیا، یحییٰ خان آ گیا، ٹھیک ہے، یحییٰ خان بھی چلا گیا، بھٹو آ گیا، مطلب لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، فائنانس منسٹرز تو 1000 آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور کوئی اور آ جائے گا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کو۔ میں جب تک رہوں گا، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری محنت سے کام کروں گا، اور جب اگر پرائم منسٹر صاحب چاہیں گے اور مجھے رکھنا تو آئی ایم ہیپی ٹو اسٹے، اف ہی ڈیسائڈس کہ آئی ول گو دین آئی ایم ہیپی ٹو گو۔ آپ کی انٹرنل جو رائیولری تھی پارٹی کے اندر ڈار صاحب کی اور آپ کی، وہ چل رہی ہے ابھی بھی یا اس میں کمی آئی؟ رائیولری نہیں تھی، آئی تھنک، تو مطلب رائیولری تو میرے خیال سے تھوڑا سا، لیکن اوبویسلی ڈار صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہماری آراء ایک دوسرے کی اپنی اپنی ہیں، وہ ہمیشہ سے تھی، میرا ایک مطلب، لیکن یہ نہیں ہے کہ احسن اقبال اور میں مثال کے طور پہ ہر چیز ایک طریقے سے سوچتے ہیں، یا ایاز صادق اور میں ہر چیز ایک طریقے سے سوچتے ہیں، سب اپنی اپنی رائے ہوتی ہیں، تو اپنی اپنی رائے ہے وہ ٹھیک ہے۔